کسی انسان کی زندگی میں 3 ہی بار آ سکتے ہیں۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب انسان پہ مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں اور سہولتیں کم ہوتی ہیں۔ دوسرا دور وہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں سہولتیں اور مشکلیں تقریباً برابر ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا دور وہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں سہولتیں بڑھ جاتی ہیں اور مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں ادوار جو ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، مشکلیں کم ہوتی ہیں، لیکن پھر کچھ ایسے پلٹے زندگی میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سچویشن چینج ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشکلات اتنی بڑھ جائیں کہ سہولتیں کم پڑ جائیں۔ دیٹ از پاسبل۔ سوال یہ ہے جو اس چھوٹی سی ویڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں ہم کریں کیا، یعنی کہ جب مشکلات زیادہ ہوں تو پھر کیا کریں، جب وہ برابر ہو جائیں تو پھر کیا کریں، اینڈ سو فورتھ۔ اچھا، کچھ بھی آگے کہنے سے پہلے ایک چھوٹی سی معذرت، میں ماؤتھ السر ہے مجھے، تو کچھ لفظ ہیں مجھے بیان کرنے میں دقت ہو رہی ہے درد کی وجہ سے۔ جیسے لفظ درد ہی مجھ سے کہنے میں تھوڑا سا مشکل ہوا، تو کچھ اگر مجھ سے لفظوں میں کہیں پہ کچھ کوئی رہ جائے، اگر لفظ میں ٹھیک طرح سے میں نہیں پروناؤنس کر پاؤں، کہہ پاؤں، تو اس کے لیے بہت معذرت۔ اچھا، بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہم پھر کیا کریں ان حالات میں۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی جب مسئلہ آتا ہے ہمیں، تو یعنی کہ جس مرضی دور میں ہم ہوں، تو ہمیں کوئی نئی چیز انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے نا، اس نے صرف ہمیں نماز نہیں سکھائی یا روزہ نہیں سکھایا یا صرف وہ جو عبادات کا مجموعہ ہے صرف وہ نہیں دکھایا، بلکہ پریکٹیکل چیز کر کے ہر چیز جو ہے وہ اسلام نے بتا کے ہمیں سمجھا دی کہ ایسا ہے تو یہ کرنا ہے، ایسا ہے تو وہ کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب اسلام پہ یہ تینوں ادوار آئے۔ جو پہلا دور تھا جس میں مشکلات زیادہ تھی اور سہولتیں کم تھیں، وہ ہجرت سے پہلے کا دور تھا۔ جو دوسرا دور ہے جس میں سہولتیں اور مشکلات برابر ہو جاتی ہیں یا تقریباً برابر ہو جاتی ہیں، وہ ہجرت کے بعد کا دور تھا۔ اور جو تیسرا دور ہے، یعنی کہ سہولتیں زیادہ اور مشکلات کم، وہ فتح مکہ کے بعد کا دور ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کے جس دور میں ہیں اس دور میں اسلام نے کیا کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ یعنی آپ کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں، سہولتیں کم ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفار سے مقابلہ نہیں کیا۔ کسی نے بدتمیزی کی، برداشت کر لی۔ کسی نے غلط بات کہہ دی، گستاخی کی، برداشت کر لی۔ کسی نے مسلمانوں پہ تشدد کیا، سر جھکا کے اپنا کام جاری رکھا، تبلیغ کرتے رہے، بات ختم۔ اور پھر ہجرت کی۔ آج پھر ہجرت کی ضرورت ہے۔ آج پھر دنیا میں ہم مسلمان جو ہیں، آج ہم بنیادی طور پہ فکری اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے ہم پھر ہجرت سے پہلے دور میں جا چکے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں اس بات کو۔ پھر ایک ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہجرت پہلے والی ہجرت سے مختلف ہے۔ یہ ہجرت جو ہے، یہ ہمیں علم کی طرف ہجرت کرنی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ وہ میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ ایتھیسٹ آپ کو یہی بتائیں گے کہ نہیں، اسلام ہو رہا ہے اور سائنس ہو رہا ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی ربش۔ مجھ سے کوئی بھی ایتھیسٹ پہ بات کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں پھر ہجرت کا کہتا ہے، تو اب ایک ہجرت ہم نے کرنی ہے۔ خیر، اس پہ ہم کسی اور ویڈیو پوڈ کاسٹ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہجرت کیسے ممکن ہے۔ جو دوسرا دور ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں مشکلات اور سہولتیں برابر ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں۔ پھر ہم یہ کریں کہ ہم تیسرے دور کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیں کہ جس میں سہولتیں زیادہ ہوں اور مشکلیں کم ہوں۔ یو کیری آن فائٹنگ۔ پھر معاہدے کرنے پڑتے ہیں تو معاہدے کریں، جنگ کرنی پڑتی ہے جنگ کریں۔ پھر جو بھی اخلاقیات کے اندر ممکن ہے وہ آپ سب کچھ کریں۔ اور یاد رکھیں، جو اس ویڈیو پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل بھی ہے کہ ایک مکہ آپ نے فتح کرنا ہے، ایونچولی ہمارا یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مکہ، یعنی کہ ان دس کیس مکہ میں ایک میٹافور کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم وہ فتح کر لیں۔ اور وہ فتح کرنے کے بعد جو اللہ نے کہا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ پھر عام معافی ہے۔ پھر زندگی میں آپ کو کسی سے گلا رہا، کوئی شکوہ رہا، تو اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے اس کے شکر کے طور پہ پھر آپ جانے دیں۔ سرٹن ایکسیپشنز وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، اگین اس پہ بھی ہم کسی وقت میں بات کر سکتے ہیں، بٹ جنرلی اسپیکنگ ہر آدمی کی زندگی میں اس کا ایک مکہ ہے جو اس نے فتح ضرور کرنا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم دوسری سٹیج سے تیسری سٹیج پہ جانے کے لیے محنت کریں گے، تگ و دو کریں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ جنگ ہے تو جنگ کریں گے، اور جنگ سے مراد اگین میں یقین نہیں رکھتا کہ انسان کو اگریسولی وائلنٹ ہونا چاہیے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میرے اس استعارے کا مطلب سمجھے کہ وہ جنگ پھر مشکل حالات سے جنگ ہے، پھر تیقن ہے، جیسے بدر میں تھا، یقین تھا کہ 317 کہاں، 1000 کہاں، وہ ان کے پاس اسلحہ دیکھیں، ہمارے پاس اسلحہ کیا۔ تو یعنی کہ وہ پھر رسک ایسے لینے کہ جس میں صرف اللہ کے یقین کے علاوہ
آپ کامیاب نہ ہو سکتے ہوں، پھر وہ بھی کرنا ضروری ہے، پھر معاہدے بھی کرنا ضروری ہے، عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے۔ جب وہ مکہ فتح ہو گیا تو پھر سارے دل میں جو آپ کی باتیں گلے شکوے تھے ان کو دور کر دیں، پھر دیکھیں کہ کہیں اور کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آدمی ابھی ہجرت کے ان کے فکری اور ترقی کے اعتبار سے ہجرت سے دور کے پہلے میں رہ رہا ہے، تو اس کو دوسرے دور میں لانے کی کوشش کریں، کوئی دوسرے میں ہے تو اس کو تیسرے میں لانے کی کوشش کریں، اینڈ دیٹ از ہاؤ ٹو گو۔ اپنی زندگی میں ڈھونڈیں کہ آپ کا موقع کون سا ہے، فائنڈ اٹ، ون اٹ، بیکاز دس از واٹ اسلام ریکوائرز یو ٹو ڈو۔